کا کام بنے اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، شامیم ہے۔ اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت کا ہو جیسے ہماری دعوت اسلامی کا نگران وغیرہ، یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدیدار ہوتے ہیں اور ان کی جنبش قلم یا زبان چلا دینے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے، لہذا ان لوگوں کو بھی قبول ہدیہ اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھجن کیا بزرگوں کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ان کو تحفہ دیا گیا اور انہوں نے اس تحفے کو کسی خاص وجہ سے لوٹا دیا؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے منقول ہے، حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور تحفہ کپڑا پیش کیا تو انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی میں آپ کا شاگرد نہیں ہوں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، مگر آپ کے بھائی نے تو مجھ سے حدیث پاک سنی ہے، مجھے خوف ہے کہیں میرا دل تمہارے بھائی کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حکایت نمبر 2، ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوست کے فرزند نے حاضر ہو کر کچھ نذرانہ پیش کیا، قبول کر لیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کو بلا بھیجا اور باصرار اس کا تحفہ اس کو لوٹا دیا، یعنی اس کو ریٹرن کر دیا تحفے کو۔ یہ اس لیے کیا کہ آپ کی دوستی اللہ عز و جل کے تھی، اللہ عز و جل کے لیے تھی، لہذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ یہ تحفہ کہیں فی سبیل اللہ دوستی کا معاوضہ نہ ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے سیدنا مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے جب لے ہی لیا تھا تو ہماری خاطر رکھ بھی لیتے۔ فرمایا اے مبارک تم تو خوشی خوشی اس کو استعمال کرو گے مگر قیامت کے روز سوال مجھ سے ہوگا۔ اللہ اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ عہدے دار کو اگر کسی ماتحت نے مدینہ شریف کی کھجوریں یا آب زمزم پیش کیا تو لے یا نہ لے؟ قبول کر لے کہ اس میں رشوت کی تہمت کا امکان نہیں۔ نیز رسائل، بیانات کی کیسٹیں وغیرہ، تبلیغی مواد یا نالے پاک کے کارڈز، بہت ہی کم قیمت تسبیح یا سستے دام والا مثلا 2 یا 3 روپے والا قلم وغیرہ قبول کرنے میں حرج نہیں، کہ یہ اس طرح کے تحائف نہیں جو مزید تہمت بنے۔ نیز حج یا سفر مدینہ یا شادی یا بچے کی ولادت کے مواقع پر تحائف دینے کا رواج ہے، ایسے تحائف بھی عہدیدار اپنے ماتحتوں سے لے سکتا ہے۔ ہاں اگر عرف سے زائد کا تحفہ دیا تو نہیں لے سکتا، مثلا 100 روپے دینے کا عرف یعنی رواج ہے اور 500 یا 1200 روپے کا تحفہ دے دیا یا اسی قدر نوٹوں کا ہار پہنایا تو مزید تہمت کے باعث ناجائز ہو جائے گا۔ ان احکامات کی مزید تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ مدنی مذاکرہ نمبر 71 تا 74 کی کیسٹیں سماعت فرمائیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا داماد کو زیادہ کھلانا بھی رشوت میں آئے گا؟ داماد کو اس لیے تحفہ دینا یا سسرال میں اس لیے گفٹس دینا، بیٹی کی سسرال میں جیسے آج کل بہت رواج ہے، آم کی پیٹیاں دیں گے، کیونکہ اگر یہ آم کی پیٹیاں نہیں دیں گے تو بیٹی کو تانے پڑیں گے. بہت قیمتی چیزیں وہ داماد کی بہن کو دیں گے، داماد کی ماں کو دیں گے، بیٹی کی ساس کو، بیٹی کی نندوں کو دیں گے قیمتی قیمتی لباس، اور اس ذہن سے دیتے ہیں اکثر کہ اگر نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کو یہ تکلیف دیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہے، اور رشوت وہی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اسی طرح آم کی پیٹیاں اور اگر اس وجہ سے دی ہیں کہ یہ تاکہ بیٹی کو یہ لوگ تکلیف نہ دیں، ورنہ تانے ملتے ہیں اپنی ماں، تیری ماں نے تجھے دیا کیا ہے. تو اچھا، اب داماد کو جو زیادہ کھلانا، اب یہ کہ دعوت پر آیا ہوا ہے داماد اور وہ دعوت رشوت کی نہیں ہے، مثلا دعوت رشوت کی نہیں ہے، ویسے ہی دعوت تو کرتے، اس میں تو عرف ہے، اور اگر عرف سے ہٹ کر نہیں ہے وہ دعوت تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک تو عام مہمانوں کو مطلب بولتے ہیں اور کھائیے اور کھائیے اور لو، تو داماد کو بھی نکال کر دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی صورت سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ داماد کو نہیں پوچھتے، اس کو کھلاتے پلاتے نہیں، وہ باقاعدہ جا کر بولتا ہے کہ میں گیا تھا، مجھے کچھ کھلایا نہیں انہوں نے، کچھ پلایا نہیں انہوں نے، وہ یہ کھلا دیا تھا، وہ کھلا دیا تھا، تو اب وہ گھر پہ سناتا ہے، تو اس کے بعد اب وہ مطلب عورت اپنے ماں کے یہاں جا کے کہتی ہے کہ آپ اس کو جب آئے تو کھلائے پلائیں. تو اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ مقصود دیکھو نا، اس کے شر سے بچنا ہے. داماد کے شر سے بچنے کے لیے اس کو زیادہ کھلا رہے ہیں، عمدہ کھلا رہے ہیں، اس کو گفٹ دے رہے ہیں. مقصود اس کے شر سے بچنا ہے اور اپنی بیٹی کو شر سے بچانا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ رشوت ہے. لیکن ہر صورت میں یہ رشوت لگ نہیں رہی، کہ عام طور پر مطلب یعنی کہ وہ ہر جگہ سسرال میں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ وہ سسرال ایک دوسرے کے بالکل مورچہ بندی ہو اور ساس بہو کی جنگ ہر جگہ چھڑی بھی ہو اور میاں بیوی ہر جگہ مطلب یعنی کہ لڑ رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلقاً اگر وہ داماد گھر پہ دعوت پہ ہے تو اگر صلہ رحمی کی نیت سے، رشتہ داری کی نیت سے، اگر مہمان کی نسبت سے اگر اس کو کھلاتے ہیں، اس کو مان دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتی. مہمان کا اکرام کرنے کی تو ویسی بھی حدیث میں حکم ہے. تو وہی نیت کہ اگر یہ شر سے بچنے کے لیے کرے گا تو انما الاعمال بالنیات، تو پھر یہ رشوت کی صورت بنے گی. جہاں جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے اگر وہ داماد کو واقعی یہ صورت ہے کہ اس کو شر سے بچنے کے لیے اس کو دے رہے ہیں، جیسی طرح ماں تحت جو ہے یہ تحفہ دے رہا ہے افسر کو، تو اس کے لیے دینا جائز، تو یہ دینا اور لینے والا یہ دونوں کے لیے ناجائز ہوگا یا صرف؟ ہاں، اگر شر سے بچنا کھلانے اور یہ تحفہ دینے پر موقوف ہے، اگر یہ نہیں دے گا، نہیں کھلائے گا تو یہ ظلم کرے گا ان کی بیٹی پر، یا اس کی ماں اپنی بہو پر ظلم کرے گی. تو اب اس وجہ سے یہ دے رہا ہے اور دیے بغیر چارہ نہیں ہے، تب تو دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، صرف لینے والا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب